ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں جی سارے؟ چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کی خیر فرمائے جی۔ کیونکہ جس دن میرا پروگرام تھا بس بندے کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں، تو میں نہیں آ سکا، تو میں نے کہا چلو تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس ایک دو بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ بھی نیت فرما لیں کہ عمل کریں گے، میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محبت کے ساتھ ایک بار پڑھنا نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، ایک بہت بڑا نام جی، اور صرف نام ہی نہیں جی، کام بھی۔ نام تو اب بھی بہت بہت بڑے ہیں لیکن کام کوئی نہیں ہے۔ سال میں 2 عرس کروا لینا، کو کام تو نہیں نہ ہے جی۔ نام بھی اور ساتھ کام بھی، بہت کام کیا ہے ان لوگوں نے، بہت دین کی خدمت کی ہے ان لوگوں نے۔ بہرحال اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو چھیڑوں کہ انہوں نے کہاں اور کیسے کیسے کام کیا حضرت، ٹھیک ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بار سوال ہوا کہ حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ حضرت اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اپنے محبوب کو بھی فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے؟ اخلاص نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر پکی بات ہے بھائی، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا پھر وہ مخلص ضرور ہوگا، اور جو مخلص ہوگا پھر وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جو مخلص نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ مخلص ضرور ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اخلاص کے موضوع سے آپ کو کوئی کتاب بھی جو تصوف پہ لکھی گئی وہ خالی نہیں ملے گی۔ آپ کشف المحجوب پڑھ لیں، آپ عوارف المعارف پڑھ لیں، آپ احیاء العلوم پڑھیں، آپ کیمیہ سعادت پڑھیں، آپ مکاشفۃ القلوب پڑھیں، آپ بزرگوں کے ملفوظات پڑھ لیں، ہر جگہ آپ کو اخلاص دکھائی دے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو حضرت جنید بغدادی بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا آپ کا۔ تو سوال کیا آیا جی، آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے سے جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ جس شخص نے سوال پوچھا تھا نا وہ آپ کا جواب سن کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے عرض کی حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور آپ نے نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں، اور فرماتے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ کہتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے کیونکہ بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے آپ نے میرے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ کہتے بال تو تھے، پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ خیرہ فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا، چلو میری طرف توجہ کرتا ہے تو پھر کو بات کرتا ہوں اس سے۔ اب فرماتے ہیں اس نے وہ حجامت بناتے بناتے نا مجھے دیکھا، میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی ظاہر ہے تم پیسے لے کے بال کاٹتے ہو، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو آج اس طرح کرو ہاں میرے اللہ کے لیے کاٹ دو ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہ دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان میں لے گیا، اور یہ اس نے نہیں کیا کیونکہ آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں، اس سے پیسے لیے ہیں، تو آپ ذرا انتظار کریں پہلے میں اس کے کاٹ لیتا ہوں پھر آپ کے کاٹوں گا۔ کہتے نہیں، جس سے پیسے لیے تھے اس کو اٹھا دیا اور مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے ہیں ظاہر ہے جی وہ بھی اپنا کام کر رہا تھا، میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو میں تجھے تیرے اس بال کاٹنے کے پیسے ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے،
عمرو بن عثمان مکی جیسے بڑے لوگ میرے مریدوں میں شامل ہوئے. فرماتے وقت آیا, کہتے میں نے ایک تھیلی بنائی, اس میں درہم ڈالے, دینار ڈالے, وہ لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. اب ظاہر ہے جی وقت گزر چکا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کہا, اس نے جواب دیا. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر, یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. ہائے ہائے ہائے. تو آپ فرماتے ہیں اس نائی نے مجھے اخلاص سکھایا. اور وہ کیا کہتا ہے, جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ بن گئے ہیں, لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. آج پتر بہت کچھ ہے, صرف اخلاص نہیں ہے. اخلاص ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے, پھر سب کچھ سب ٹھیک ہو جائے گا. اخلاص نہیں ہے. بہت بہت بڑی محفلیں ہیں, بڑے بڑے مہنگے نعت خواں ہیں, بڑی بڑی ڈیکوریشن ہے سب, لیکن اخلاص ہے. اور پتہ ہے جب اخلاص ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جی, جس کو جو چاہے بنائے, جسے چاہے مست پھرائے تو, جسے چاہے ہوش ملائے تو ہی ہوش دے, تو ہی بے خودی, تیری شان جل جلالہ ہے. مرضی ہے جی, جسے چاہے جنید بنائے, جسے چاہے بہلول بنائے, جسے چاہے غریب نواز بنائے, جسے چاہے شاہ بحیق بنائے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے, یہ خود نہیں بنا جاتا, یہ خود نہیں بنا جاتا. ظاہر ہے جی ہم انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں, ہماری بھی فوتگیاں ہو جاتی ہیں, کچھ ہم سے بھی معاملے بنتے ہیں. تو پھر اکثر و بیشتر وہ پھر جب پروگرام پہ نہ پہنچیں پھر نہیں جی اس ٹائم تاری گڈی چڑھی دی ہے تو گڈی سدا چڑھی نہیں رہتی ہے. میں پھر لوگوں کو آگے کہتا ہوں میں شکر یار تو نہیں چڑھی, انہیں چڑھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ساڈے واسطے ہو یہی چڑھن دئیے کسی دی, یہ کسی دی بھی نہ چڑھن دئیے. الیاس قادری کی گڈی انہوں نے چڑھائی ہے, رضا ثاقب صاحب کی انہوں نے چڑھائی ہے, پیر اجمل صاحب کی انہوں نے چڑھائی ہے. ساڈا واسطہ ہو یہی چڑھن دئیے کسی دی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ ہمارا کوئی پتر واسطے اختیار نہیں. ساڈا واسطے اختیار ہوئے تو اسی سارے نہیں ہونی لاہڑی پھڑ کے انہیں چڑھائیاں نے. بس دعا ہے ڈر لگتا ہے حضرت کدن کو اس طرح کی غلطی نہ ہوئے کہ اتو گرفت ہو جائے, بس وہ تو ڈر لگتا ہے. باقی ہم اللہ حضرت جی میں اس دن نہیں آ سکا حضرت, تو میں اگر آج نہ بھی آتا تو میں میرا کون سا, لیکن نہیں, کیونکہ غلط ہوا. ظاہر ہے انہوں نے بلایا تھا, علاقہ ہے, اب آپ نے تو 100 باتیں بنانی ہیں نا, نہیں ہو سکتا انہوں نے بلایا ہی نہ ہوئے. میں تو صرف ان کو کلیئر کرنے آیا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھائے کہ نہیں انہوں نے بلایا تھا حضرت میں نہیں آ سکا. تو میں صرف ان کی دل جوئی کرنے کے لیے, اللہ میں نہ ہوں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بڑا نوازا. لیکن بھائی اگر میں اللہ کی مخلوق کو اس طرح ذلیل کروانے پہ آؤں گا پھر وہ نوازے گا نہیں, پھر وہ کھینچ لے گا, کیونکہ وہ خود کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. میں صرف آج ان بچوں کی دل جوئی کے لیے آیا ہوں تاکہ کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ جی ویکھو جی ہو رہے ایویں جان کے نہ لے چھڑ دیں گے. بس معاملہ بن گیا. بہرحال پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی جب اخلاص ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے. وہ شاہ صاحب تصنیف بزرگ تھے حضرت, بس یہ ہے کہ ان کی جو تصانیف ہیں ان کو ذرا پذیرائی نہیں ملی, آپ کے مریدین تک محدود رہ گئی حضرت. صاحبزادہ صاحب نے مجھے بھی ایک کتاب دی حضرت, میں نے وہ تھوڑی سی پڑھی, بس مجھ سے کھو گئی, بس وہاں کر کے تو آپ سے. یہ اخلاص ہے جی, جب اخلاص ہوگا تو پھر بڑا کچھ ہوگا. جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی نائی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا بزرگ ہو چکے تھے, اب وہ حجامت نہیں بناتے تھے کسی کی, بس ایک ہی کام کرتے تھے کہ اپنی دکان کے باہر ٹول پہ بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے. کہتے میں نے جب دیکھا ان کو روتے ہی دیکھا. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے ہو, جامت کیوں نہیں کرتے لوگوں دی؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بابا جی مجھے آگے سے کہتے ہیں شاہ جی مجھے حج کا بڑا شوق تھا, فرض نہیں تھا,
فرض من استطاع الیہ سبیلا والا حکم مجھ پہ نہیں تھا، میں صاحب استطاعت نہیں تھا، شوق تھا میرا حج کرنا، اس کے لیے میں نے بڑے فاقے کاٹے، کچھ لوگوں سے بھی مدد لی اور میں حج کے لیے گیا۔ کہتے حج کر لیا۔ اب ہمارے امام فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو حضرت ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ کہتے ہیں کہتے مدینہ طیبہ حاضری تھی، اور کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے نا کھڑا ہو کے اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا تھا۔ بس کہتے ہیں کوئی بے خودی سی طاری ہوئی۔ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، یہ تسی اتھے جا کے کیمرہ نہ کڈو تے، جے تسی اتھے جا کے کیمرہ، کیونکہ تہاڈا تے دھیان انہاں نال ہوندا ہی نہیں ہے، تہاڈا تے سارا دھیان کیمرے نال ہوندا ہے۔ یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کیمرہ جیب میں ہی رہے۔ آپ کو تو ادا بھی بھولتے جا رہے ہیں حضرت جی، بارگاہ نبوت ہے جی، بزرگ تو کہتے ہیں سانس بھی وہاں ذرا دھیان سے لینا، یہ بارگاہ نبوت ہے۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو سلام پیش کرنے آتے ہیں، تو ہی کیمرے کڈی پھر دے ہوتے ہیں، تھوڑیاں جگہ نے کیمرے کڈنے والی ہوں، تو اتنے بھی کیمرے کڈنے نہیں جا کے، ہے تجھ میں اتنی ہوش، اتنی ضرورت، تو کہاں سے لے آتا ہے کہ وہاں جا کے تو جیب سے کیمرہ نکال رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح تو کس دربار میں آیا ہے میاں؟ یہ بے خودی آپ پہ طاری ہو سکتی ہے، لیکن پہلے اس کیمرے سے جان چھڑوانی پڑے گی آپ، کیونکہ آپ کی توجہ تو ان کی جانب ہے ہی نہیں، آپ کی توجہ تو کیمرے پہ ہے، پھر آپ پہ بے خودی کیسے طاری ہے؟ لیکن شکر ہے کہ بابا کیمرے والا نہیں سی ہے۔ کہتے میں کھڑا ہو کے سلام عرض کر رہا تھا، کہتے کچھ بے خودی سی طاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی سنہری جالیوں کو چھو لوں، ہیں جی۔ کہتے میں نے دیکھا کہ شرطہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا موٹا ڈنڈا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں، جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں حضرت جی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، شرطہ بھی دیکھا، ڈنڈا بھی دیکھا، لیکن کہتے بے خودی تھی۔ کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگایا۔ کہتے وہ جو شرطہ کھڑا تھا نا، اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور اس نے میرے ہاتھ پہ اتنی شدید ضرب لگائی ڈنڈے کی، ٹھیک ہے جی، اور عمر بھی زیادہ تھی، ضعف بھی تھا، کمزوری بھی تھی، کچھ تھا بھی ہاتھ، ظاہر ہے جی یہاں ماس تو نہیں نہ ہوتا، ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ لگے گی حضرت، یہاں آپ ماریں تو ماس ہے برداشت ہو جائے گا، پٹ پہ لگے ماس ہے برداشت، یہاں تو ڈائریکٹ ہڈی ہے اور اوپر وینے ہیں۔ کہتے ایک تو ضرب اتنی شدید تھی، کہتے ہیں وہ میرا دل گھبرایا، میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ، لیکن کہتے جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، تو دیکھتا کیا ہوں جو میرا سارا ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام ہاتھ رکھ کے فرما کیا رہے ہیں، بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے دے کھانا ہی پہن رہنا ہے جی حضرت جی۔ آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کسی نے اخلاص سے کھایا ان کے لیے ہو، کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ واہ واہ کے لیے کھایا ہے، ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ لوگوں کے لیے کھایا ہے، ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ نام کے لیے کھایا ہے، اور اگر پتر تو نے ڈنڈا ان کے لیے کھایا ہوگا نا، اگر اسی رات وہ نہ نوازیں تو سلیمان مصباحی جرمدار ہے حضرت۔ اخلاص لاؤ پتر، آج دکھاوا کھا رہا ہے حضرت، پہلے پتہ کیا تھا، نیکی کر دریا میں، اب آپ کو دوسری بات کا تو پتہ ہی ہے، پہلے تھا نیکی کار، اب نیکی کار فیس بک پہ ڈال حضرت جی۔ پتر یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ، ایک ایک جھنڈی اخلاص سے لگانا، ایک ایک لڑی اخلاص سے لگانا حضرت، اور لوگوں کے لیے نہ لگانا حضرت، ان کے لیے لگانا حضرت، لوگوں کے لیے نہ لگانا حضرت، ان کے لیے لگانا حضرت، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اخلاص حضرت، اخلاص۔ تیسری بات گل ختم حضرت، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فاتح مصر ہیں حضرت،
اور پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر آگے جو آئے وہ تھے کہ ان کی تربیت صحابہ نے فرمائی تھی. کیسے پاک لوگ ہوں گے. لیکن تقویٰ دیکھو جی. اب فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. آخری بات کہتے میں بڑا پریشان ہوں. بھئی حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دینا؟ تاج کتنے گیا؟ وہ تو چوری ہو چکا تھا حضرت. آپ پوچھیں گے بھئی اتنی غفلت کیوں برتی؟ کدھر گیا تاج؟ اب فرماتے میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا، ایک بندہ آیا، کیا دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، اس نے اپنی پاگ سے منہ چھپایا ہوا ہے. فرماتے دیکھا تو اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. فرماتے اس نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا. فرماتے مجھ پہ سختی کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پاٹے نے. اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج اس کے پاس ہے، میں تو اسے لے ہی نہیں سکتا تھا. اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی یہ تاج واپس کر گیا. فرماتے سختی کی کیفیت تھی، یہ کیسا بندہ ہے. نہ تاج لوٹاتا، مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس ہے، میں کس پہ دعویٰ کرتا جا. فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے پکار کے کہا، میں نے کہا رک. گورنر تھے مصر کے. میں نے کہا رک، وہ رک گیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا کپڑا پیچھے کر، اور مجھے دکھا تو کون ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب فرماتے ہیں اس نے کپڑا نہیں پیچھے کیا، اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے کو تاج تیرے لیے واپس کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں؟ اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص ہے، اخلاص ہے نہیں، اخلاص ہے نہیں. بس میں اسی پہ ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ. حضرت جی تھوڑا کریو لیکن کریو اخلاص. تھوڑا کر لیجیے لیکن کریو اخلاص نہ. تھوڑا کر لیجیے لیکن کریو اخلاص نہ. دکھاوے سے بڑا بچو، یہ تباہ کر رہا ہے حضرت، یہ تباہ کر رہا ہے حضرت. اللہ اس بزم کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی، یہ جو بزم سجانے والے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ رونقیں اسی طرح لگی رہیں، یہ بزرگ یہ علماء تشریف لاتے رہیں، ہماری تربیت کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کوشش کریں گے نا اخلاص کے راستے پہ چلیں. ہے ویسے بڑا اوکھا کام جی، میں کسی دی تے چھڈو، ساڈا اپنا حال ہے. اسی بھی آ کے نا کہانیاں نظر نہ پے فلیکس ویکھنے ہیں، بھلا میرا نام اتنے لکھا ہے کہ تھلے لکھا ہے. جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی بیمار ہو گئے ہیں، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے ہوئے ہیں. اب کون نکالے گا حضرت؟ لیکن چلو رل مل کے کوشش کریے تو نکل آئیے حضرت، اس کے لیے حضرت حضور نبی علیہ السلام کے لیے حضرت لوگوں کے لیے بہت بچنا ہے. ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین.